السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر سے سوال ہوا کہ اذان کے وقت عموماً کتے بھونکتے ہیں، تو کیا کتے شیاطین کو دیکھتے ہیں یا کتوں کے بھونکنے کی کیا وجہ ہے کہ اذان کی آواز جب سنتے ہیں تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں؟ مرزا جونیئر نے جو جواب دیا، جو جوہر بکھیرے علمی معلومات جو دیں، وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا جونیئر نے فٹ کہا کہ نہیں جی، اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی، اور کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی کتوں کو نہیں سنا بھونکتے ہوئے اذان کے وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا مرزا جونیئر کو پتہ نہیں ہے، گویا کہ وہ بات ہے ہی نہیں سرے سے۔ جس چیز کا مرزا جونیئر کو علم نہیں ہے، گویا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے۔ کہتے کہ میں کیونکہ یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی تو لہذا میں نے کتوں کو بھونکتے نہیں سنا اذان کے وقت، لہذا یہ ہے ہی نہیں۔ پہلے وہ جھلک سنیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتوں کے اذان کے وقت بھونکنے کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ انشاءاللہ حدیث پاک کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے مرزا جونیئر کی وہ جھلک سنیں۔ اذان جب دی جا رہی ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتے روتے ہیں یا پھر بھونکتے ہیں یا پھر چلاتے ہیں۔ کیا واقعی میں کتوں کو شیاطین دکھائی دیتے ہیں؟ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے کہ کتے اس وجہ سے بھونک رہے ہیں۔ کتے تو نیچرلی بھونک رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتے تو اس لیے بھی بھونکیں کہ جب بھی کوئی شور ہوگا تو اس کے اگینسٹ بھی وہ رسپانس کریں گے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ کتے بھونکیں۔ دن کے وقت جو اذان ہوتی ہے، ہم تو ہمارے تو اپنے شہر میں اتنے آوارہ کتے پھر رہے ہیں، پورا دن اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کتے کو بھونکتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اگر کہیں پہ کوئی بھونک رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے نیچرل پروسیس کے تحت بھونکا ہو۔ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ کتا اذان سن کے بھونکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اذان کے وقت کتوں کا بھونکنا، اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ عام طور پر آپ نے بھی سنے ہوں گے کتے بھونکتے ہوئے اذان کے وقت۔ جب اذان ہوتی ہے تو بعض جگہوں پر کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور کتے شور مچاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، حدیث نمبر ہے 5103۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فانہن یرین ما لا ترون۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ، پس بے شک وہ، یعنی وہ گدھے اور کتے، وہ چیز دیکھتے ہیں کہ مالا ترون، جو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، گدھوں اور کتوں کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتے وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسان نہیں دیکھتے، گدھے وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ لیتے۔ اب ہم اس حدیث پاک کی شرح دیکھتے ہیں کہ شارحین کیا فرماتے ہیں اور وہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ مرقات شرح مشکات ہے۔ یرائنا، وہ دیکھتے ہیں، یعنی گدھے اور کتے وہ دیکھتے ہیں، اے یبصرنا من الشیاطین، یعنی وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں۔ مرزا جی، گدھے اور کتے شیاطین کو دیکھتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتے اور گدھے شیطانوں کو صرف اذان کے وقت کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں تو شیطان تو ان کو ہر وقت نظر آنے چاہیے اور ہر وقت گدھوں اور کتوں کو شور مچاتے رہنا چاہیے، پھر صرف اذان کے وقت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کتے صرف اذان کے وقت کیوں بھونکتے ہیں شیطانوں کو دیکھ کر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات
حتی لا یسمع تأذین، صحیح بخاری حدیث نمبر 608، مسلم میں بھی ہے اور بلکہ کئی مقامات پر آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَّاتٌ، اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کی ہوا بھی آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے، یعنی شیطان کا پد نکل جاتا ہے۔ حتی لا یسمع تأذین، وہ اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک آگے بھی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان مکمل ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر تصویب کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کے دل میں وسوسے اور شبہات اور خیالات ڈالتا ہے، اور نمازی کو اتنا بھی نہیں یاد رہتا کہ اس نے کیا کہا، کیا پڑھا، کتنی نماز پڑھ لی۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے شور شرابہ ہوتا ہے، نہیں جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان ڈر کر اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے بھاگنے کی آواز اور پھر بھاگنے کے دوران اس کی ہوا کا خارج ہونا اور اس کا پد نکل جانا، کتے اس بھاگنے کے شور اور اس کے پد کی آواز کو سن کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا جی آپ سمجھ آئی؟ حدیث پاک سمجھنے کے لیے حدیث پاک والے سے محبت بھی ضروری ہے، تبھی حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب سمجھ آئے گا مرزا جی، ورنہ حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب مرزا جونیئر پھر اعتراض کرے گا، نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے کیوں نہیں نظر آتا بھاگتا ہوا شیطان، کیونکہ یہ لاجیکلی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر شیطان ہے تو پھر بندوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مرزا جی آپ کو نظر آئے یا نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا، کہہ دیا کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے اور اس کا پد بھی نکل جاتا ہے، ہوا بھی آواز کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ مرزا جی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب شیطان کے بھاگنے کی آواز اور اس کے بھاگنے کی کیفیت، بھاگنے کا شور، بھاگنے کی آواز اور اس کے ہوا خارج ہونے کی آواز، کتا جب سنتا ہے تو وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا شور شرابہ ہے۔ کتا ہمیشہ شور سن کر بھاگتا ہے۔ مرزا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتا ہمیشہ شور سن کر بھاگتا ہے، کہیں بھی کتا رہتا ہو آپ اس کے قریب دور کھڑے ہو کر بھی آپ شور شرابہ کریں کتا بھونکنا شروع کر دے گا۔ تو جب اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے تو اس کے بھاگنے کی آواز، پھر اس کے ہوا نکلنے کی آواز کتا محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، تب کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ مرزا جی شیطان کا بھاگنا اذان سن کر متفق علیہ حدیث۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کتے کو بھونکتا دیکھو اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو کہ بے شک وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میں ایک کتاب کا حوالہ پیش کر چکا مرقات شرح مشکات سے کہ وہ گدھا اور شیطان، وہ شیطان کو دیکھتے ہیں، شیطان کو، یہ دیکھو بالکل صاف لفظ لکھے ہیں، شیطان کو دیکھتے ہیں۔ مرزا جی یہ میں نے ایک حوالہ دے دیا ہے کہ یہاں شیطان کو دیکھنا مراد ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شیطان کو دیکھتے ہیں، شیطان کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے۔ مرزا جی تو اگر کہے کہ نہیں جی یہاں شیطان کا تو نام آیا ہی نہیں ہے، چلو میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے شیطان کے دیکھنے کا کہ کتا اور گدھا شیطان کو دیکھتے ہیں۔ آپ صرف ایک حوالہ پیش کر دیں اسی حدیث کے تحت جہاں یہ لکھا ہو کہ اذان سن کر کتا اور گدھا شیطان کو نہیں دیکھتے، یہ نفی آپ نے کرنی ہے۔